یہ جو بلا فصل والا مسئلہ ہے نا کہ بلا فصل خلیفہ، تو اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بلا فصل خلیفہ نہیں ہیں، تو اس میں بہت بڑی خرابی جو ہے وہ لازم آتی ہے، کیونکہ ہمارے جو طریقت کے جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد متصل بلا فصل حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام نامی وہاں پر لیا جاتا ہے شجرہ طریقت میں، آپ قادری سلسلے کا۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے صغیر پاک و ہند میں یہ دو ہی سلسلے جو ہیں یہ بڑے سلسلے ہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں تو حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو سلسلہ ہے وہ قادری سلسلہ ہے، اور وہ چشتی صابری بھی ان کو خلافت ہے، یعنی کہ وہ دونوں اطراف سے، یعنی صابری چشتی بھی ہیں اور قادری بھی ہیں۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا سلسلہ طریقت جو ہے وہ بھی قادری ہے۔ تو یہ تو اعلیٰ حضرت پر بھی آئے گا یہ الزام کہ بھی آپ بھی ان کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں مولا علی مشکل کشا کو۔ اور سلسلہ قادریہ یہ جو آج کل ہمارے پاکستان میں دعوت اسلامی کی جو تحریک ہے، جو کہ غیر سیاسی تحریک ہے اور ماشاءاللہ پوری دنیا پہ ان کا نیٹ ورک ہے، ان کا شجرہ طریقت آپ پڑھ لیں تو وہ بھی یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے، یعنی کہ مشکل کشا مولا علی کا نام لیتے ہیں سرکار کے بعد، اور پھر کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ پھر سید سجاد کے سجدے میں، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، امام زین العابدین کا نام آتا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ خلیفہ بلا فصل مولا علی نہیں ہیں تو یہ بہت بڑا فتویٰ آپ لگا رہے ہیں اور ہر ایک پہ لگا رہے ہیں۔ اس طرح تو پھر کوئی بھی سارے رافضی ہو جائیں گے، سارے جو ہے وہ دائرہ اسلام سے، بلکہ آپ کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ لہٰذا بلا فصل خلیفہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا روحانی خلیفہ ہونا اور آگے فیض رساں ہونا، یہ آپ کے ہر صحابی کو یہ شان حاصل ہے۔ تو آپ کے خلیفہ بلا فصل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو آپ کو بلا فصل خلیفہ مانتا ہے تو گویا کہ وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا، وہ بھی بلا فصل خلیفہ ہیں۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جتنے صحابی جنہوں نے آگے فیض پہنچایا، تو جن کے واسطے سے آگے فیض پہنچا تو وہ سارے بلا فصل ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے فیض لے رہے ہیں۔ جس طرح کسی حدیث کی سند جو ہوتی ہے اس میں آپ وہ رجال کو دیکھتے ہیں کہ یہ سند کہاں تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ آگے وہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی جو ہے یا صحابیہ جو ہیں وہ آگے روایت فرما رہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا مولا علی کو بلا فصل اس اعتبار سے خلیفہ کہنا اور پہلا خلیفہ کہنا، اس میں اگر حرج آپ لگائیں گے، فتویٰ لگائیں گے، تو پھر اعلیٰ حضرت جیسی عظیم ہستی بھی اس سے بچ نہیں پائے گی۔ لہٰذا کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بات کون سی کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ یہ اعتبار یہ طریقت والے احباب اور یقیناً جو اہل فکر و دانش ہیں وہ اس بات کو ضرور سمجھیں گے، اس کو آگے امید ہے کہ غلط کمنٹ کرنے کے بجائے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے صالحہ کی اور جتنے بھی سرکار کے نسبتیں ہیں الحمدللہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔